بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ طلوع اسلام کے بعد اسلام فتنوں کا شکار بھی رہا اور اختراعات و بدعات پیدا کر کے اسلام کی حقیقی روح کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے جنہوں نے صدیوں تک لوگوں کو دینی محمدی سے گمراہ کیے رکھا۔ ان میں کذاب صلاح بن طاریف بھی شامل تھا، نسلاً یہودی تھا، جس کی نشوونما اندلس میں ہوئی تھی۔ اس کی نسل نے کم و بیش 350 سال تک جھوٹے نبوت کے بل بوتے پر مشرقی افریقہ میں حکومت کی، اور بالآخر یوسف بن تصفین کے دورے میں اس کے فتنے کا خاتمہ ہوا اور مرابطین کے نام سے مسلم اقتدار کا سورج طلوع ہوا۔ کذاب صالح نے اپنی چرب زبانی اور شبدوں کی ابتدا بربر قبائل سے کی۔ وہ جادوگر تھا اور اس زور پر اس نے جاہل اور وحشی بربر کو اپنا متی بنا لیا تھا۔ 127 ہجری میں ہشام بن عبد المالک کی خلافت کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شمالی افریقہ میں اس کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ کذاب صالح کے کئی نام تھے، عربی میں صالح، فارسی میں عالم، سریانی میں مالک، عبرانی میں روبل اور بربری زبان میں اس کو واریہ یعنی خاتم النبیین کہتے تھے۔ جھوٹے مدعیان پر لکھی جانے والی کتاب کے مصنف محقق علامہ ابوالقاسم رفیق دلاوری کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا نبی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے، چنانچہ اس نے اپنی قوم کے سامنے جو قرآن پیش کیا اس میں 80 صورتیں تھیں اور حلال و حرام کے حکام بھی اس میں مذکور تھے۔ اس جھوٹے قرآن میں ایک سورہ غراب الدنیا کے نام سے تھی جس کو اس کی امتی نماز میں پڑھتے تھے۔ اس کی جھوٹی شریعت کی خاص باتیں یہ تھی: روزے رمضان کی بجائے رجب میں رکھے جاتے تھے، نمازیں 10 وقت کی فرض تھیں، 11 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب تھی، شادی شدہ مرد عورتوں پر غسل جنابت معاف تھا، نماز صرف اشاروں سے پڑھتے تھے، البتہ آخری رکعت کے بعد 5 سجدے کیے جاتے تھے، شادیاں جتنی عورتوں سے چاہے کرو، تعداد کی کوئی قید نہیں تھی، ہر حلال جانور کی سری کھانا حرام تھا۔ سال 47 سال تک دعوے نبوت کے ساتھ اپنی قوم کے سیاہ سفید کا مالک رہا۔ 174 ہجری میں تخت و تاج سے دستبردار ہو کر پایا تخت سے کہیں مشرق کی طرف جا کر گوشہ نشین ہو گیا۔ جاتے وقت اپنے بیٹے الیاس کو نصیحت کی کہ میرے دین پر رہنا، چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کی تمام جانشین 5ویں صدی ہجری کے وسط تک نہ صرف اس کے تخت و تاج بلکہ اس کے خانہ ساز نبوت کے بھی وارث رہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق الیاس بن صالح باپ کی وصیت کے مطابق اس کی تمام کفریات پر عمل کرتا رہا اور 50 برس تک حکومت کرنے اور مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے بعد 224 ہجری میں مر گیا۔ الیاس کے بعد اس کا بیٹا یونس، اس کے بعد ابو غفیر کا بیٹا ابو الانصار، اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور، عیسیٰ بھی نبوت کے دعوے دار رہے۔ 369 ہجری میں ایک لڑائی میں جھوٹی نبوت کے اس خاندان کا آخری کذابی واسطہ جہنم ہوا۔ عمر عبدون نے 451 ہجری میں اہل سنت جماعت کی حکومت قائم کر دی۔ اردو کتاب پہ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے اردو کتاب کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔